خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بتائیں کہ ملک میں مرغی 1000 روپے کلو اور انڈے نایاب ہونے کا خدشہ۔ جہاز کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے ملک بھر میں سویابین کی کمی ہو گئی ہے۔ سویابین کے جہاز برتھ نہ ہوئے تو ملک بھر میں مرغی اور انڈوں کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ کراچی سے ہمارے نمائندے انجم عبدالوہاب سے مزید جانتے ہیں۔ انجم، بتائیے گا اس تاخیر کی کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں؟ جی یہ بالکل، یہ سویابین کے 4 جہاز تھے، 2 جہاز تو پورٹ پر اتارے جا چکے ہیں جبکہ 2 جہاز آؤٹر چینل پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس میں پلانٹ پروڈکشن اور وفاقی حکومت کی جانب سے بیچ کے اوپر اعتراض لگایا گیا تھا کہ یہ اصطلاح ہوتی ہے جی ایم او نان جی ایم او، اس کے اوپر انہوں نے یہ اصطلاح لگائی تھی کہ اس اصطلاح کے اوپر یہ جو معیار ہے اس کے اوپر یہ پورا نہیں اترتے ہیں تو ان جہازوں کو کلیئر نہیں کیا جائے گا، جبکہ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن اور سالوینٹ ایکسٹریکٹرز ایسوسی کا کہنا ہے کہ یہ 15 سال سے یہی سویابین آ رہا ہے اور پاکستان میں اس کو پیتا جاتا ہے اور یہ مرغی کی فیڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ 15 دن ہو گئے یہ جہاز کلیئر نہیں ہو رہے ہیں، جن کا یہ کنولا سویابین کلیئر نہیں ہو رہا تو اس لیے پولٹری فیڈ کی کمی ہو گئی ہے۔ ہزاروں چوزے ضائع ہو چکے ہیں جبکہ چوزے اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے فیڈ دستیاب نہیں ہے۔ اب $440 ملین کی یہ پیمنٹ بھی اسٹیٹ بینک کو کر چکے ہیں سویابین کی کلیئرنس کے لیے، لیکن ابھی تک یہ کلیئرنس نہیں ہوئی ہے، اور اگر یہ کلیئرنس نہیں ہوتی ہے تو پولٹری میں بحران آ جائے گا۔ مرغی کا انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے، جو چیئرمین ہے محمد احمد، ان کا کہنا تھا کہ کلیئرنس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے انجم، اور جو 2 جہاز جن کا آپ بتا رہے ہیں اس حوالے سے کیا اب پھر جب کلیئرنس ہو جائے گی تو یہ خدشہ، یہ بحران کا جو اس وقت ہے وہ کم ہو جائے گا؟ جی بالکل کم ہو جائے گا، لیکن یہ بحران شروع ہو چکا ہے کیونکہ انڈوں کی قیمت 300 روپے درجن تک تو پہنچ چکی ہے، جبکہ مرغی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ چوزے جو ہیں ان کو فیڈ نہیں مل رہی تو وہ چوزوں کو مرغی کے نہیں بنایا جا رہا، نہ ہی انڈوں کی پیداوار میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ تو محمد احمد کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو 2 جہاز پورٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، وفاقی حکومت کل ECC کا اجلاس ہے، کل اس میں یہ فیصلہ کر دیتے ہیں تو یہ صورتحال کنٹرول میں آ جائے گی۔ اگر مزید 1 ہفتہ اس میں لگتا ہے تو انڈوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا اور آئندہ ہفتے مرغی کی قیمتوں میں بھی فوری طور پہ 100 سے 150 روپے فی کلو کا اضافہ ہو جائے گا، اور یہ شہریوں کے لیے بھی کافی تکلیف دہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی تکلیف دہ ہے کیونکہ ہمارا کام بند ہو رہا ہے اور لاکھوں مزدور بے روزگار ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ تو حکومت کی جانب سے کوئی ایکشن نظر آ رہا ہے کسی طریقے سے اس بحران سے نمٹا جا سکے اور قیمتوں کو بھی قابو میں لایا جا سکے، اور ایک ظاہر ہے اگر یہ وقتی بحران ہے تو اس کو بہتر طور پہ مینج کیا جا سکتا ہے اگر چاہیں تو؟ جی بالکل یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان ایکسٹریکٹرز ایسوسی نے وفاقی حکومت کو خطوط بھی تحریر کیے ہیں، وہ خطوط تحریر کیے ہوئے بھی ان کو تقریباً 10 دن ہو چکے ہیں، جس میں انہوں نے اس بحران کا بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس بحران کو حل کرنے کے لیے فوری فیصلہ کیا جائے، پلانٹ پروڈکشن اور کسٹم کو ہدایت جاری کی جائے کہ یہ فوری طور پر اس سے سویابین کے جہازوں کو کلیئر کرے۔ یہ 2 جہاز تو اتر چکے ہیں، 2 جہاز آؤٹر چینل پر، 5 جہاز سمندر میں اور جو پاکستان پہنچنے والے ہیں۔ خطوط بھی لکھے جا چکے ہیں، وفاقی سطح پر ان کے رابطے بھی جاری ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ امید تو ہے کہ کل ECC کے اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ جی ایم او اور نان جی ایم او بیچ کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کر لیا جائے، کیونکہ 15 سال سے پہلے ہی سویابین آ رہی ہے، کنولا بھی آ رہا ہے، تو اس صورتحال کو فوری حکومت کنٹرول کرے۔ دوسری جانب یہ کنولا اور سویابین ڈیری فارم میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور اگر یہ ڈیری فارمرز کو بھی نہ ملے تو دودھ کی پیداوار کا بھی کمی کا خدشہ انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ ان کو بھی فیڈ اگر کم ہوگی، انڈے، پروٹین، مرغی جو پروٹین گوشت ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دودھ کی پیداوار کی کمی بھی کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے انجم، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلاً آگاہ کریں۔ اس صورتحال سے آپ بتائیں کہ اس سے پہلے قائمہ کمیٹی میں بھی یہ ایشو اٹھا تھا اور وہاں پر یہ جب معاملہ اٹھا تو وہاں پر بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تھی اور یہی کہنا تھا وہاں پہ کہ اس کی درآمد کی اجازت حکومت نہیں دے سکتی کیونکہ یہ جو سویابین ہے یہ جو ہے مس گائیڈ کیا گیا ان کے مطابق کہ یہ کینسر کا سبب بن سکتا ہے، اس کی اجازت میں نہیں دے سکتا، اور یہ کہا گیا طارق بشیر جیما کی جانب سے کہ میں اجازت نہیں دوں گا، لیکن ان کے اوپر الگ الزامات بھی سامنے آئے کہ پیسے مانگے جا رہے ہیں، اور یہ صورتحال رہی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں، اور اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی بھی کیا گیا۔